کہ آج معاشرے کے اندر صرف بے نمازی ہی آوارہ گردی نہیں کرتے، بہت سارے ایسے پنج وقتہ نماز کے پابند بھی ملیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کا دامن بڑے بڑے گناہوں سے آلودہ ہے۔ تو جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والا عمل ہے، پھر ان کی زندگی میں نماز کا اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ تو قرآن مقدس میں اس کے حوالے سے موجود ہے کہ کون شہوات کا شکار ہوتا ہے اور کون جو ہے بد کرداری کے دلدل کے اندر گرفتار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم اور آپ اب جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ معاشرہ گناہوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ کہیں دین کے نام پر گناہ ہو رہا ہے، کہیں رسم کے نام پر گناہ ہو رہا ہے، تو کہیں اسٹیٹس کے نام پہ گناہ ہو رہا ہے۔ غرض کہ یہ ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف کم آ رہا ہے، گناہوں کی طرف زیادہ جا رہا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہوں گے کہ برائیوں کے سیلاب نے اچھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ہزار کابشوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو برائی سے نہ بچا سکے نہ روک سکے، بلکہ لاشعوری طور پر کہیں یا کسی بھی طرح سے وہ گناہ میں گرفتار ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ اب اللہ رحم و کرم فرمائے، بد کرداری کے اندر ماں باپ بھی اپنا رول اپنے بچوں کے لیے پلے کرتے نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ماں باپ خود سپورٹ کرتے ہیں بلکہ پروموٹ کرتے ہیں برائیوں کو۔ کبھی ہم نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ دور بھی آئے گا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق کہ چند مائیں اپنی بچیوں سے کہتی ہیں، بیٹی ایسے لڑکے کو پھنسانا جس کے پاس مال دولت ہو۔ یہ نہیں کہ کسی فٹ پاتھ چھاپ سے دوستی کر لے پھر اس کے بعد تیری زندگی برباد ہو جائے، یہ بھی سننے کو مل رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے کتنا گرتا ہوا جا رہا ہے اور کتنی برائیوں کے دلدل میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہے۔ اور ایک طرف سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، جو شہوات کو بھڑکانے کے لیے اور خواہشات کو بھڑکانے کے لیے کوئی کسر یہ میڈیا نہیں چھوڑ رہا۔ کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، اس کا دامن آلودہ ہو جائے، نگاہ گندی ہو جائے، وجود خراب ہو جائے، اس کی طرف وہ پوری طرح سے کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے کریم کے علم میں یہ بات ہے کہ ایسا دور آئے گا تو وہ لوگ جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن نے نسخہ بھی عطا فرمایا، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھو، جو خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اس کی نہ دنیا میں کوئی عزت رہتی ہے نہ آخرت میں کوئی عزت رہتی ہے۔ ہمیں اگر پیروی کرنی ہے تو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہمیں کرنی ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان کیوں برائیوں کے دلدل میں گرفتار ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے اور اس کا دامن آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے مینشن کیا، ایک طرف تو واضح طور پر نماز نہ پڑھنے کی بات کہی، اور ایک طرف یہ ہے کہ پڑھنا بھی ہے لیکن کس طریقے سے پڑھنا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی شہوات میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد بعض ناخلف آئے، جو پیچھے والے آئے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اب نماز ضائع کرنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ نماز مطلق نہ پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ نماز رسم کے طور پر پڑھنا، اس کی روح کی طرف توجہ نہ دینا، نہ رکوع صحیح طور پر، نہ سجدہ صحیح طور پر،
نہ تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں اسے بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک رکن کی ادائیگی کے بعد دوسرے رکن کے درمیان 3 تسبیح کا فاصلہ ہو، وقفہ ہو. جیسے رکوع میں گئے اور رکوع سے جب کھڑے ہوئے تو یہ نہیں کہ سمیع اللہ لمن حمد اللہ اکبر، نہیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کم سے کم 3 تسبیح جتنا وقفہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تعدیل ارکان واجب ہے. اور جو لوگ بعض مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے موقع پر بالکل فاسٹ ایک دم یا اللہ 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 بس یہی چلتا رہتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. نماز اس طریقے سے نہیں پڑھنا کہ بالکل بھاگم بھاگ والی پوزیشن ہو، بلکہ نماز اس کے ارکان کو صحیح طور پر ادا کر کے ادا کرنا، اسی چیز کو کہتے ہیں نماز. اور جب کوئی شخص نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا کرے گا، رکوع صحیح طور پر کرے گا، سجدے صحیح طور پر کرے گا، قیام صحیح طور پر کرے گا، اور نماز کو آرام کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرے گا، تو پھر یہ نماز اس انسان کو برائیوں سے روک لے گی. آج جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے. اسی لیے ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں یوں دیکھ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. فرماتے کہ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے کیا مجھ سے بھی کوئی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا؟ اس لیے حالت نماز میں ہماری نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں. جب پڑھنے ہی کے لیے آ گئے ہیں اور اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے تو اس کو صحیح طور پر. مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی رئیس المفسرین جو اس وقت 86 سال کی عمر کے ہیں کم و بیش، ماہ رمضان میں حافظ صاحب سے کہتے ہیں حافظ صاحب ذرا آرام آرام سے پڑھنا، کوئی لفظ کٹنا نہیں چاہیے، بھلے جتنا وقت لگے. جتنوں کو پڑھنا ہو پڑھیں گے، جتنوں کو نہیں پڑھنا ہو جہاں جانا ہو چلے جائیں، لیکن نماز ہماری درست ہونی چاہیے. ایک حرف بھی کٹا تو عند اللہ ہم مجرم ہوں گے، عند الرسول ہم مجرم ہوں گے. اس لیے نماز کو بہت آرام سے سکون کے ساتھ. اسی لیے قرآن نے منافق کی نماز اور مومن کی نماز کا فرق بتایا. اب ذرا اس فرق کو سمجھیں اور پھر اپنی نماز کا جائزہ لیں. منافق بھی نماز پڑھتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ 2 منہ والا. غیر مسلموں سے ملے تو کہے میں آپ کے ساتھ، مومنوں سے کہے تو کہے میں آپ کے ساتھ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. ظاہر میں بتاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اندر سے جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو مذاق اڑاتے ہیں. انما نحن مستہزئون. یہ قرآن کے اندر ہے، یہ قرآن کے اندر ہے. تو ایسے لوگ، ان کی نماز کا قرآن تذکرہ فرماتا ہے اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. وہ جب نماز پڑھتے تو بالکل سست مردے کی طرح نماز پڑھتے، وہ چاق و چوبند ہو کر نماز نہیں پڑھتے، سست نماز پڑھتے ہیں. اور مومن جب نماز پڑھتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا دل، اس کا وجود آہوزاری اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. اس کی نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، اس کی نماز میں خضوع ہوتا ہے. اور جب یہ نماز ہوتی ہے تو پھر یہ نماز اس نماز پڑھنے والے کو برائیوں سے روک لیتی ہے. جب ہم مسجد میں آ ہی گئے یا نماز کے لیے وقت ہو ہی گیا اور ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ نماز کو نماز کے طور پر نہیں پڑھتے؟ اچھی طریقے سے ادا کریں. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر جیسے نماز کا حکم ہے اس طریقے سے کریں، لیکن عذر بھی ہے تو نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں کہ رکوع سجود وغیرہ کے اندر بھاگم بھاگی والی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے. آرام سے ادا کریں. تو پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ کہ چھوڑ دینا، وقت گزار کر کے پڑھنا، وقت تھوڑا سا باقی ہو، مکروہ وقت، جیسے بعض لوگ عصر کی نماز جو ہے مغرب کے قریب قریب جا کر کے ادا کرتے ہیں، مکروہ وقت میں ادا کرنا. اس طریقے سے نماز ادا کرنا در حقیقت نماز کی روح کو اور نماز کے
حق کو ادا نہ کرنے کے مترادف ہے. اس لیے فرمایا گیا 3 چیزوں کے اندر جلدی کرو. جب بچے شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کرنے میں جلدی کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو. اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کرنے کے اندر جلدی کرو. یہ 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی. اب ایک دوسری بات، بعض لوگ قسمت کا رونا روتے ہیں. یار ہماری قسمت ہی خراب ہے. آئیے اس کا علاج بھی بتا دیں. اس کا علاج بھی بتا. قرآن کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. جو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ نہ ظالم ہوگا نہ بدبخت ہوگا. ماں سے اچھا سلوک کرنے والا کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اگر کسی کو اپنی قسمت کے حوالے سے یہ شکوہ اور شکایت ہو اور آدمی یہ کہتا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میری قسمت یہ ایسی ہے، نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا وہ نہ ظالم ہو سکتا ہے نہ بدبخت ہو سکتا ہے. تو اگر ماں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہاری جتنی بدبختی تم سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بختی میں تبدیل فرما دے گا. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ماں کے ساتھ اچھے سلوک کی بنیاد پر اللہ نے تاج ولایت عطا فرما دیا. اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا روز پڑھ کر ایصال ثواب کرو، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھو. بلکہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس بچے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. ایک یہ چیز ہوگی. اب تیسری مشکل میں آپ کو بتاؤں، روزی کی تنگی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حضرت کام نہیں بنتا، تنگی ہی تنگی، مال کے اندر برکت نہیں. تو قرآن نے اس کی وجہ بتائی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے ہم اس کے لیے تنگ زندگانی کر دیتے ہیں. یعنی جو قرآن سے اعراض کرے، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو کمزور کر دے، اللہ کی کتاب پر نہ عمل کرے نہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے. یعنی حالت یہ ہوتی ہے نہ دل میں کشادگی اور نہ زندگی کے اندر، مال کے اندر کشادگی، نہ کسی چیز کے اندر کشادگی، سب تنگ. بلکہ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی قبر بھی اللہ تنگ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. تو ہماری زندگی کے اس قسم کے بہت سارے پرابلمز ہیں. ہماری زندگی کے اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں اس وقت. اور ہماری زندگی ایسی بن چکی ہے کہ ایک زندہ لاش کی طرح. اور پتہ نہیں آنے والے دنوں میں جو ایک نیوکلیئر وار کی طرف دنیا جاتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہے، مستقبل کتنا خطرناک ہوگا ہم اور آپ نہیں جان سکتے. دنیا کے حالات پر گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ فیوچر کی پلاننگ اچھی طریقے سے بن سکے. ہماری پلاننگ تو بس اتنی ہے کہ آج رات کو ڈھابے پہ کھانے جائیں گے، آج رات کو یہ کھائیں گے اور کل یہ کھائیں گے، پرسوں یہ کھائیں گے، بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. شکم پروری کا عالم یہ ہے کہ العیاذ باللہ. دنیا کے حالات پر نظر رکھو، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمیں کیسے جینا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہم کیسے مریں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری موت کس حالت کے اندر ہو اور ہماری زندگی کس طریقے سے گزرے. تو یہ ساری سچویشن، ہماری زندگی کے کئی پرابلمز ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان پرابلمز کا سولوشن اپنے اعتبار سے تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتے. لیکن قرآن کے جاننے والے، دین کے جاننے والے جب رہنمائی کرتے ہیں تو ہم ان پرابلمز کا سولوشن حاصل کر لیتے ہیں. اسی لیے سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں رکھا گیا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے شروع ہوگا. انشاءاللہ العظیم انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، ہالینڈ، ان سارے ممالک سے بھی الحمدللہ دعات اور علماء تشریف لا رہے ہیں اور رہنمائی کریں گے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں ہی سے نہیں، دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. بندگان خدا کا ایک تانتا یعنی سمندر کی طرح ایک انسانوں کا ہجوم نظر آتا ہے. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اس اجتماع سے ایسی بدلتی ہیں کہ بدلنے کے بعد آج وہ دین کے راہی بن گئے، دین کے مسافر بن گئے. آپ کی مکمل ذمہ داری ہے کہ آپ نے آنا بھی ہے،
اس اجتماع کے اندر لوگوں کو لانا بھی ہے، اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک بات سے فرض کروں کہ حضور مفکر اسلام جب 93-94 کی بعد کم و بیش وادی نور اجتماع میں جب تشریف لائے تھے تو اجتماع کے شروع ہونے سے پہلے وادی نور سے جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے۔ عورتوں کے اجتماع کی رات کو، یعنی مردوں کا اجتماع شروع نہیں ہوا تھا، رات کو صرف اجتماع گاہ دیکھنے کے لیے پہنچے۔ ایک شخص دور دراز کا آیا ہوا میدان کے اندر بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک کپڑے کی تھیلی تھی۔ حضرت نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ تو کہا حضور 3 روز میں یہاں قیام کروں گا تو 3 روز کا کھانا میں لے کر کے آیا ہوں، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں یہاں پر خرید کر کے کھانا کھا سکوں، تو میں روٹی اور اچار لے کر کے آیا ہوں، اور میں بہت دور سے کئی کلومیٹر دوری سے یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں 3 دن تک اس اجتماع میں بیٹھ کر دین بھی سیکھوں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش بھی کروں۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور حضرت نے فرمایا ایسے لوگ بھی اجتماع کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اس طریقے کے کئی بزرگ بھی تشریف لاتے ہیں، بے شمار تعداد علماء کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر اب بھی کھانے پینے کا اتنا شوق ہے، یار ادھر شادی میں جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ ساری شادیاں یہاں پر ممبئی میں 10 کے بعد چلتی رہتی ہیں، کوئی بند نہیں ہوتی۔ دین کے لیے وقت نکالو، قبر کے اندر پیٹ بھرے ہوئے ہو یا نہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دین کو مضبوط کرو، دین کو زندہ کرو، دین کی محبت دل کے اندر پیدا کرو، یہ دین ہی ہے جو قبر میں بھی آئے گا اور محشر میں بھی کام آئے گا۔